بسم اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیریز کا 12واں پارٹ۔ قارون کا قصہ قرآن میں اس طرح سے ذکر ہوا جس کا ترجمہ ہے: قارون موسیٰ کی قوم کا ایک شخص تھا، پھر اس نے انہی پر زیادتی کی اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے تھے کہ اس کی چابیاں طاقتور لوگوں کی ایک جماعت سے بھی مشکل سے اٹھتی تھی۔ ایک وقت تھا جب اس کی قوم نے اس سے کہا کہ اتراؤ نہیں، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور اللہ نے تمہیں جو کچھ دے رکھا ہے اس کے ذریعے آخرت والا گھر بنانے کی کوشش کرو، اور دنیا میں سے بھی اپنے حصے کو نظر انداز نہ کرو، اور جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا ہے تم بھی دوسروں پر احسان کرو، اور زمین میں فساد مچانے کی کوشش نہ کرو، یقین جانو اللہ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کہنے لگا، یہ سب کچھ تو مجھے خود اپنے علم کی وجہ سے ملا ہے، بھلا کیا اسے اتنا بھی علم نہیں تھا کہ اللہ نے اس سے پہلے نسلوں کے ایسے لوگوں کو ہلاک کر ڈالا تھا جو طاقت میں بھی اس سے زیادہ مضبوط تھے اور جن کی جمعیت بھی زیادہ تھی، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا بھی نہیں جاتا۔ پھر ایک دن وہ اپنی قوم کے سامنے اپنی آن بان کے ساتھ نکلا۔ جو لوگ دنیاوی زندگی کے طلبگار تھے وہ کہنے لگے، اے کاش ہمارے پاس بھی وہ چیزیں ہوتیں جو قارون کو عطا کی گئی ہیں، یقیناً وہ بڑے نصیبوں والا ہے۔ اور جن لوگوں کو اللہ کی طرف سے علم عطا ہوا تھا انہوں نے کہا، تم پر افسوس ہے کہ تم ایسا کہہ رہے ہو، اللہ کا دیا ہوا ثواب اس شخص کے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور وہ انہی کو ملتا ہے جو صبر سے کام لیتے ہیں۔ پھر ہوا یہ کہ ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، پھر اسے کوئی ایسا گروہ میسر نہ آیا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا، اور نہ وہ خود اپنا بچاؤ کر سکا۔ اور کل جو لوگ اس جیسا ہونے کی تمنا کر رہے تھے کہنے لگے، اوہو، پتہ چل گیا کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسعت کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے۔ اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو وہ ہمیں بھی زمین میں دھسا دیتا۔ اوہ، پتہ چل گیا کہ کافر لوگ فلاں نہیں پاتے۔ جب بنو اسرائیل نے اس معجزے کو دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے بیچ جو کچھ ہو رہا تھا وہ پھر اپنی انتہا پہ پہنچ گیا، کیونکہ فرعون یہ سوچ رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اس کی ملوکیت پر بہت بڑا خطرہ ہے۔ فرعون کو یہ ڈر تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے لوگوں کو بہکا دیں گے۔ اس نے اپنے منتریوں سے اور اپنے لوگوں سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کا قتل کر دیا جائے۔ یہ بات ایک دم طے شدہ ہو چکی تھی، سوائے ایک آدمی کے جس کا نام قرآن میں مذکور نہیں ہے۔ قرآن میں صرف اتنا ذکر ہے کہ یہ آدمی مومن تھا۔ اس مومن نے اس مجلس میں بولا جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی بات کی جا رہی تھی۔ اس نے یہ ثابت کیا کہ یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ اس نے کہا، موسیٰ نے اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کہا کہ اللہ اس کا رب ہے۔ اس کے بعد وہ کھلی دلیل لے کے آیا کہ وہ ایک رسول ہے۔ یہاں پر دو چیزیں سامنے آتی ہیں، یا تو موسیٰ سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو وہ اپنے جھوٹ کے لیے خود ذمہ دار ہے، اگر وہ سچا ہے اور ہم اسے اگر مار دیتے ہیں تو اس چیز کی ضمانت کون دے گا کہ ہم اللہ کے عذاب سے بچا لیے جائیں؟ بہرحال اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے جس کی وجہ سے ہم اس کا قتل کر دیں۔ یہ بات سن کر فرعون اور اس کے آدمیوں کو بہت غصہ چڑھا اور انہوں نے اس آدمی کو دھمکی دی، لیکن وہ شخص اپنی جگہ سے نہیں ہٹا۔ پھر انہوں نے کوشش کی کہ اس انسان کو اپنے خیمے میں واپس بلا لیں، لیکن اس کے باوجود اس نے انہیں آگاہ کیا کہ وہ لوگ اپنی بربادی کی دعوت دے رہے ہیں۔ یہ سن کر فرعون اور غصے میں آ گیا اور اس نے اب دھمکی دی کہ وہ اس آدمی کا قتل کر دے گا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس مومن کو بچا لیا۔ آج کا یہ پارٹ یہیں ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پارٹ کے لیے چینل سے جڑے رہیں اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔